بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، رمضان المبارک کا مہینہ تھوڑے دنوں کے بعد آ جائے گا۔ رمضان کے روزے تھوڑے دنوں کے بعد، ہر مسلمان کی خواہش یہ ہے کہ وہ روزے رکھے، لیکن بعض لوگ ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پیاس بہت زیادہ لگتی ہے اور بھوک بھی بہت زیادہ لگتی ہے۔ کسی طریقہ سے اگر ہماری بھوک اور پیاس کنٹرول ہو جائے تو ہم رمضان المبارک کے پورے مہینے کے روزے رکھیں۔ ویسے بھی مسلمان کی اولاد اور مسلمان 11 مہینے ان کے کاروبار کے لیے اور 1 مہینہ یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ کوشش یہی کرو، تیاری یہی کرو کہ انشاءاللہ العزیز پروردگار عالم ہم نے ہر حالت کے اندر روزہ رکھنا ہے۔ تو کسی آدمی کو اگر تکلیف ہے، بھوک کی یا پیاس کی، کنٹرول نہیں کر سکتا، برداشت نہیں کر سکتا، تو آپ صرف یہ 5 چیزیں تیار کر لیں۔ اس میں مغز کدو 100 گرام اور تخم خشخاش یہ 50 گرام۔ یہ عرب ممالک کے اندر اور انڈیا کے اندر نہیں ملے گی۔ انڈیا کے اندر تو پاکستان سے کچھ جانا شروع ہو گئی ہے، لیکن عرب ممالک میں آپ کو نہیں ملے گی۔ تو تخم خشخاش آپ نے 50 گرام لینا ہے۔ سفید زیرہ یہ بھی آپ نے 50 گرام لینا ہے، اور دھنیا خشک یہ آپ نے 100 گرام۔ ان چاروں چیزوں کو آپ نے گرائنڈر کر لینا، کوٹ لینا ہے، اور ان میں 100 گرام تخم بالنگو، تخم ملنگا، یہ گرمیوں میں جو شربت بنایا جاتا ہے، شکر کولا، اس کے اندر لوگ ڈالتے ہیں۔ تو یہ آپ کے پاس 5 چیزیں ہو گئی۔ مغز کدو 100 گرام، تخم خشخاش 50 گرام، سفید زیرہ 50 گرام، دھنیا خشک 100 گرام، یہ ان کو آپ نے باریک کر لینا ہے، اور تخم بالنگو ثابت حالت کے اندر، اس کو گرائنڈر نہیں کرنا، یہ مکس کر کے رکھ لیں۔ 1 چمچ آپ صبح استعمال کر لیں۔ انشاءاللہ العزیز پیاس بھی کنٹرول اور بھوک بھی کنٹرول میں رہے گی۔ جن لوگوں کو بہت زیادہ بھوک لگتی ہے، ہر وقت کھاتے رہتے ہیں، ادھر سے آئے کھانا شروع کر دیا، ادھر سے آئے کھانا شروع کر دیا، انشاءاللہ العزیز ان کی یہ بھوک جب وہ ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح جن کو پیاس لگتی ہے ان کے لیے بھی بہت زبردست ہے، پیاس تنگ نہیں کرے گی۔ اور جن بچوں اور بڑوں کو اس حال تنگ کرتے، پیچھے لگے رہتے ہیں، آپ مناسب مقدار میں، بھائی جیسے کوئی چھوٹا بڑا ہے، بے ضرر چیزیں ہیں، تو آپ ٹی سپون، چائے والا چمچ یا بڑا کھانا کھانے والا چمچ، چاول کھانے والا، اسی مقدار میں بچوں کو کم اور بڑوں کو زیادہ، یہ آپ 10 گرام سے 20 گرام تک بھی استعمال کر سکتے ہو۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ سال جو آپ کو تنگ کر رہے ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گے۔ اور آپ کی مہربانی بھائی، اب مجھے یہ نہ کمنٹس کر لینا کہ یہ ادویات ہمیں لکھ کے دے دو، یہ مشکل تو کوئی بھی نہیں، اتنا تو ہر آدمی کا دماغ کام کرتا ہے۔ کدو ہے، خشخاش ہے، زیرہ ہے، خشک دھنیا ہے، اور تخم بالنگو ہے، یہ کون سا مشکل کام ہے؟ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔
تو اتنا اگر مجھ سے کام کرواؤ گے تو پھر میں معالج نہیں ہوں گا بلکہ ملازم بن جاؤں گا، ایک ایک آدمی کا اتنا بڑا کام کرتا رہوں اور باقی لوگوں کا جب وہ کام ادھورا رہ جائے گا ضروری ہے۔ تو بہرحال یہ دعا اس کے لیے بھی بہت اچھی ہے۔ پیشاب کے اندر جلن کسی وجہ سے، سوزاک سے، آشیا کی وجہ سے، گرم چیزیں کھانے کی وجہ سے، اگر ان کے اندر جب پیشاب کے اندر تکلیف ہوتی ہے تو انشاءاللہ العزیز اس سے بھی کنٹرول ہو جائے گی۔ تو آپ 3 ماشا سے لے کے چاہے وہ 10 ماشا تک، بلکہ 15-20 ماشا تک بھی کر سکتے ہو۔ شروع میں آپ 3 ماشا لے لیں، چائے کا آدھا چمچ، بعد میں زیادہ کر لینا۔ تو انشاءاللہ العزیز ہے اس کے فائدے اتنے زیادہ ہیں کہ آپ آشا کر اٹھو گے۔ اور ایک اور چیز بھی تجربہ کرنے والوں نے یہ بتلایا ہے جن لوگوں کو پیاس زیادہ لگتی ہے، بھوک زیادہ لگتی ہے، تو وہ یہ کر لیں کہ آپ کے ہاتھ کی یہ جو درمیان والی 2 انگلیاں ہیں، دونوں ہاتھوں کی ان کو آپ نے ایسا ٹائٹ کر لینا، دبا لینا ہے 10 سے 15 منٹ۔ آپ یہ دباؤ گے زور سے تو آپ کی بھوک اور پیاس بھی کنٹرول ہو جائے گی۔ باقی جو انگلیاں اور انگوٹھا جیسے مرضی رکھ لو، بہتر یہ ہے کہ ایسے کر لو اور ان دونوں کو ایسے کر لو۔ یہ آپ کرو گے تو آپ حیران رہ جاؤ گے کہ پروردگار عالم نے ہمارے جسم کے اندر ہی بھوک اور پیاس کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کچھ چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ تو آپ ایسا کنٹرول کر لو، انشاءاللہ العزیز آپ کی بھوک بھی اور آپ کی پیاس بھی جب وہ کنٹرول ہو جائے گی۔ اللہ جل جلالہ و امن والو آپ کو رمضان المبارک کے مہینوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی رمضان کا برکتوں والا مہینہ ہے، آپ سے درخواست یہ ہے کہ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا۔ حکیم الیاس عبدالی کو اجازت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔